گھنٹے کی گفتگو میں خلاصہ سا اس سورہ کا آپ سامنے پیش کریں۔ اس کی پوری سورہ ایک خلاصہ سا آپ کے ہاتھوں میں پیش کریں۔ بسم اللہ کے بعد اس سورہ کا آغاز ہو رہا ہے، وہ قسم سے ہو رہا ہے۔ اللہ قسم اٹھا کر یہ بات کر رہا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ عصر خاص کی قسم کہ انسان کے سارے آواز آ رہی ہے یہی دیکھنا چاہ رہا کہ آپ قسم اٹھا کے یہ کہہ رہا ہے میرا آپ کا اللہ کہ انسان کی طینت اور عادت اور فطرت یہ ہے کہ دشمن بھی آ کے اگر گھاٹے کی نقصان کی خبر دے، وقتی طور پر وہ انسان دشمنی بھول جاتا ہے، کوشش کرتا ہے جتنا ممکن ہو سکے اس نقصان سے بچتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہے نا، خدا نہ خواستہ اگر کوئی آ کے خبر دے، آپ کے گھر کو آگ جاتی ہے، آپ کی دکان بن گئی، آپ کی فصل جو تیار ہوئی کھڑی تھی اس کو آگ لگ گئی، انسان یہ نہیں کہتا کہ یہ دشمن ہے، شاید مجھے پھنساتا ہے یا غلط خبر دے رہا ہے، دوڑ پڑتا ہے، دوڑ لگا لیتا ہے کہ گھاٹے کی خبر آ رہی، کہیں زیادہ نقصان نہ ہو جائے، جتنا ممکن ہو سکے بچ جاؤں، تاکہ کرتا ہے دوڑ لگاتا ہے یا نہیں لگاتا، بچنے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں، تو پھر میں کہہ سکتا ہوں اللہ دشمن تو نہیں ہے۔ اور جب اللہ جس نقصان کی خبر دے، کیا وہاں یہ سوچنے کی میرے اور آپ کے لیے جو اللہ کو اللہ مانتا ہے اس کی وہ بات کر رہا ہوں، کیا یہ امکان ہے کہ یہ خبر جھوٹی ہو سکتی ہے؟ حالانکہ دشمن کی خبر میں یہ امکان موجود ہو سکتا ہے، لیکن خالق کی خبر میں یہ امکان نہیں ہے جو خالق پر ایمان رکھتا ہے۔ اگر وہ اس امکان کو سامنے لے آئے، ممکن ہے وہ توحید سے باہر نکلتا ہے، عقیدہ توحید سے ہی باہر نکلتا ہے، اور پھر کر لے لاکھ کوشش، اگر توحید آپ کے پاس نہیں ہے، اس عقیدے میں آپ مضبوط نہیں ہیں، تو باقی جتنے بھی اصول عقائد میں اصل ہیں، اصل ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے، وہ بے معنی ہو کر رہ جائیں گی اگر عقیدہ توحید مضبوط نہیں۔ کیونکہ عدل کی بنیاد اسی پر ہے، نبوت کی اساس بھی یہی ہے، امامت کی اساس بھی یہی ہے، قیامت کی بنیاد بھی یہی ہے۔ جس طرح اصول دین بنیاد ہے فروع دین کی، اسی طرح توحید باقی چار اصل جو ہیں ان کی بنیاد اور بیس ہے۔ ایسے ہی ہے، اگر آپ فروع دین پر جتنا بھی عمل کر لیں، اگر اصول دین پر ایمان نہیں تو آپ کے فروع دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ جب عقیدہ ہی نہیں تھی، عمل ٹھیک ہوگی تو کیا فائدہ؟ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں نفس امارہ 3 حملے کرتا ہے انسان پر، کوشش کرتا ہے کہ انسان پہلے حملے سے ہی، اور اگر اس میں کامیاب نہ ہو سکے دوسرا حملہ کر دیتا ہے۔
اب تو جائے گا، دوسرے حملے سے بھی کامیاب نہیں ہوتا تو یہ نفس ہمارا تیسرا حملہ کرتا ہے. اس حملے کے لیے شیطان کی ضرورت نہیں، نفس ہمارا ہر انسان کے اندر ہے. میں چھٹے امام کا یہ فرمان آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، میری ذاتی بات ہے نہیں. شیطان کو بھی شیطان کس نے بنایا؟ ابلیس کو بھی ابلیس کس نے بنایا؟ لوگ کہتے تیری ماہ رمضان میں شیطان تو قید ہے، تو پھر یہ انسان اتنی برائیاں کر رہا ہے. سمجھے ابلیس اگر چلا جائے تو پھر انسان کوئی برائی نہیں ہے بھائی. نفس ہمارا جو اندر ہے یہی برائی کے لیے کافی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں. پہلا حملہ وہ انسان پر یہ کرتا ہے کہ اس کے عقیدے کو اس سے چھین لیتا ہے، کوشش کرتا ہے اس کا عقیدہ فاسد کر دیا جائے، چھین لیا جائے. اگر چھین نہ سکے سارا عقیدہ تو کم از کم عقیدے میں گڑبڑ کر دیا جائے. جو ہے عقیدے میں گڑبڑ کر دیا جائے تو بہت سے لوگوں کو وہ اسی جگہ سے تباہ و برباد کر دیتا ہے. اگر اس سے کوئی بچ جائے تو دوسرا حملہ کرتا ہے. وہ کیا ہے کہ عقیدہ تو میں نہیں اس سے چھین سکا، تو پھر کیا ہے عمل کی بندی چھین لو. وہ بڑا سیانا ہے، وہ جانتا ہے عقیدہ چھین لیا تو کرتا رہے عمل. اس عمل کی کوئی بنیاد نہیں جب عقیدہ ہی یہاں، اور جب یہاں ناکام ہو جاتا ہے تو پھر کہتا ہے عمل کی دنیا اس سے لے لو، کیونکہ عقیدے کا نتیجہ عمل ہے. جو فرما رہے ہیں ناراض اللہ آپ کو سلامت رکھے. عقیدے کا ثمرہ عمل ہے، ثمرے کا عمل جنت ہے. اگر ہمارا عمل حسنہ ہے تو پھر جنت ہے، لیکن عقیدے کا ثمرہ عمل ہے. ٹھیک ہے میں عقیدہ نہیں اس کا گڑبڑ کر سکا، نہیں چھین سکا عقیدہ، تو کم از کم اسے عمل کی دنیا میں نہ رکھ لے. عقیدہ کیا کرے گا جب نہیں پڑھنی نماز، جب نہیں رکھنا روزہ، جب نہیں کرنا حج، جب نہیں دینی زکوٰۃ، جب نہیں نکالنا فرض، جب نہیں کرنا جہاد، جب نہیں کرنا امر بالمعروف، جب ہاتھ ہی نہیں لگانا نہیں ہے لنگن کو. اور آج کی دنیا میں تو تبرہ تولہ کوئی مشکل ہو سکتا ہے. تو کون سی چیز رہ جاتی ہے جس پہ عمل کر رہا ہے؟ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ فرض، نہ جہاد، نہ تبرہ، نہ تولہ، نہ امر بالمعروف، نہ نہی عن المنکر. تو جب ان میں سے کوئی بھی جیب میں نہیں ہے تو ہے کیا؟ توجہ ہے کیا؟ نہیں عقیدہ بگاڑ سکا عمل لے لو، رکھے عقیدہ فائدہ ہی کوئی نہیں. اور اگر اس حملے میں بھی نہ اچھا تینوں حملے اکٹھے نہیں کرتا، اکٹھے نہیں کرتا. پہلے ایک گولی چلاتے مر گیا تو ٹھیک، نہیں تو دوسرا فائر کر دیتا ہے. اب اس کا تو شکار ہوگا، اگر اس کا بھی شکار نہ ہوا تو تیسرا حملہ بڑا سخت کرتا ہے. نہ میں عقیدہ بگاڑ سکا، نہ اس کا عمل میں اس سے چھین سکا. نہ میں عمل اس کا چھین سکا. اب تیسرا حملہ سب سے سخت کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ اس شخص کے اندر تکبر ڈال کہ میرے عقیدے جیسا تو پختہ عقیدہ ہی دوسری کرتی ہے. سب بد عقیدہ نظر آئیں گے. عقیدہ ہے تو میرا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے. نہ اس کی توحید خالص، نہ اس کی نبوت خالص، نہ اس کی امامت خالص، نہ معاد، نہ قیامت. اس کا عقیدہ ہی کوئی نہیں. تکبر پیدا کر دیا اپنے اندر. میں ہی صحیح عقیدہ ہوں، باقی بات عقیدہ ہے. یہ کیسا نمازی ہے، یہ کیسا روزہ دار ہے، یہ کیسا حج کرتا ہے، یہ کیسا، اسے کیا پتا نماز کیا ہے، اسے کیا پتا روزہ کیا ہے،
اور اتنا تکبر پیدا ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو ذلیل کرنا شروع کر دیتا، رسوا کرنا شروع کر دیتا، نہ جگہ دیکھتا ہے، نہ افراد دیکھتا ہے، نہ مجمع دیکھتا ہے، نہ محل دیکھتا ہے۔ گھر میں ملا تب ذلیل، چوک میں ملا تب ذلیل، اجتماع میں ملا تب ذلیل کرنا شروع کر دیا، رسوا کرنا شروع کر دیا، اس کی پگڑی اچھال دی۔ وہ بندہ کچھ شرم کر، خدا بھی ستار موجود ہے۔ تو اگر خوش عقیدہ ہو گیا ہے، اچھا عقیدہ تیرا بن گیا ہے، اعمال کی طرف ہو گیا ہے، اچھی بات ہے، شکر ادا کر اللہ کا۔ اللہ نے اللہ ہو کر لوگوں کے بندوں کو رسوا نہیں کیا، کرتا ہے رسوا؟ مجھے بتائیے تو نہیں، وائلہ بتائیے نا، وائلہ ہم جانتے ہیں، ہر شخص اپنے آپ سے واقف ہے۔ میں کہا کرتا ہوں یا خود واقف ہوتا ہے یا خدا واقف ہوتا ہے۔ اپنے سے بھی کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی اور خدا سے بھی کوئی شے چھپا، اور اگر اپنا کردار دنیا کے سامنے آ جائے یا اس کا کوئی پہلو، کوئی شکل سامنے آ جائے ذاتی برے کردار کی، شاید پوری زندگی منہ دکھانے کے قابل نہ ہو، لیکن وہ کتنا رحمان ہے، کتنا گھبرا تو نہیں گئے، کتنا رحمان اور کتنا کریم ہے۔ بڑے بڑے تیرے گناہ دیکھ کر، بڑے بڑے تیرے کفریات دیکھ کر، بڑے بڑے تیرے شرک کو دیکھ کر پھر بھی پردہ ڈالا۔ تو کہہ رہا میں مسلمان ہوں، وہ کسی کو نہیں بتاتا یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو کہہ رہا میں مومن ہوں، کسی کو نہیں کہتا یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ وہ تو کہہ رہا میں بڑا متقی ہوں، وہ کسی کو نہیں بتاتا یہ جھوٹ بول رہا ہے، متقی نہیں ہے۔ تو کہتا میں بڑا عزادار ہوں، وہ کسی کو نہیں کہتا کہ یہ عزادار نہیں ہے، اس نے ڈرامے کیے ہوئے ہیں۔ وہ سب کچھ جانتا ہے جیسے تو جانتا ہے، تو خدا تجھ سے بہتر جانتا ہے، لیکن تیرا پردہ چاک نہیں کرتا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اور جو ہے بلکہ اچھی بات کر دیتا ہے۔ ذرا سلوات پڑھیے نا، کرتے ہوں اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود وہ اس گناہگار کو کیا کہتا ہے؟ انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی۔ گناہگار کی تو بلا رہا ہے، انی لغفار، مجھے دیکھو میں ایک دفعہ نہیں بار 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 معاف کرنے والا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، مجھے اللہ کو پہچانو، میری رحمت سے مایوس۔ یہ تمہارا باپ ہوگا، تمہاری ماں ہوگی، اللہ کے جو اتنی جلدی ناراض نہیں ہوتے۔ دنیا ہوگی جو ایک دفعہ تجھے ممکن ناراضی ہو جائے، دوسری دفعہ نہ ہو، تیسری دفعہ بالکل ہی تجھے چھوڑ دے۔ اللہ کہتا میں نہیں چھوڑتا، جب بھی تو کلی ہدایت کا معافی کرنے کی مانگنے کے لیے، انی لغفار، میں مایوس نہیں کروں گا، تجھے معاف کر دوں گا۔ تیرے عیبوں پر پردہ ڈالا، تجھے رسوا نہیں کروں گا، تجھے ذلیل و خوار نہیں کروں گا۔ خالق نہیں کرتا تو پھر اس بندے کو کیا حق پہنچتا ہے؟ یہ نفس ہمارا انسان کے اندر تیسرا حملہ کرتا ہے، تکبر پیدا کر دیتا ہے، اور تکبر اتنی بری شے ہے، فقط ایک ذات کے لیے تکبر جائز ہے، وہ اس کے لیے جائز، یا ایک موقع اور دیا ہے، اور وہ کون سا موقع؟ جو اپنے لیے، وہ کیا؟ التکبر مع المتکبر واجب، اور وہاں واجب بھی کہتی ہے، آپ تکبر نہیں کر سکتے۔ ہاں ایک مقام ہے، وہ کون سا مقام ہے؟ کسی متکبر کے تکبر کو توڑنے کے لیے۔ جو فرمائے التکبر مع المتکبر، وہ بھی متکبر کے تکبر کو توڑنے کے لیے، تاکہ وہ متکبر اس تکبر سے نکل آئے۔ یہ بھی اس کو بچانے کا ایک راستہ ہے۔ وہاں واجب ہے، کرو نا، وہاں میں کرنے کے لیے تیار ہے،
جہاں مجھے تکبر کی اجازت مل رہی ہے وہاں میں کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ متکبر کے تکبر کو توڑنے کی میرے اندر ضرورت ہی نہیں ہے، میں کہنے کے لیے تیار نہیں۔ توجہ ہے میری طرف؟ اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں والعصر خاص کی قسم ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں۔ قسم اٹھانے والا اللہ ہے جو محتاج قسم نہیں۔ کون ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور پھر قسم کے بغیر اسے اللہ کی بات پر یقین نہ ہو؟ اللہ کی بات پر اتنا ہی وزن ہے اس بات میں جتنا وزن قسم اٹھا کے ہے، قسم کے بغیر بھی اتنا ہی وزن ہے صاحب ایمان کے بغیر۔ کوئی کمی یا اضافہ نہیں ہے۔ جو اللہ کو مانتا ہے بغیر قسم کے اٹھائے کیا اسے یقین نہیں آئے گا؟ اگر قسم کے بغیر کہہ دیتا ان الانسان لفی خسر، بتائیے کون ہم میں سے ایسا جو نہیں مانے گا؟ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے قسم اٹھا رہا ہے اس لیے کہ خسارہ اتنا بڑا ہے، نقصان اتنا بڑا ہے۔ بڑی تفصیلات ہیں جو میں روک رہا ہوں، میں نے خلاصہ سکھایا، خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ اس کی تفصیلات بڑا خسارہ، نقصان اتنا عظیم ہے، اتنا بڑا ہے کہ اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے عصر خاص۔ محتاج قسم نہیں کہ وہ اللہ بے نیاز ہے، قسموں کا محتاج نہیں کہ قسم اٹھا کے اپنی بات میں وزن پیدا کرے گا۔ یہ ہم آپ کرتے ہیں اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، دوسرے کو یقین دلانے کے لیے کہ قسم اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ کو ایسی کوئی ضرورت نہیں۔ توجہ ہے؟ اب عصر خاص میں ترجمہ کر رہا ہوں اس لیے کہ عصر کے کئی معنی اور معنی کیے ہیں، میں کسی ایک طرف کو لے کے نہیں جا سکتا۔ ہاں معنی کسی حد تک بتا دیتا ہوں۔ عصر سے مراد زمانہ بھی ہے، عصر سے خاص زمانہ، کیونکہ عصر خاص کہا گیا، تفصیل کے لیے آ گیا۔ عصر خاص کی قسم یعنی زمانہ، یعنی زمانہ خاص کی قسم، خاص وقت کی قسم۔ عصر سے مراد وقت عصر کی قسم، خاص وقت عصر کی قسم۔ نماز عصر کی قسم، خاص نماز عصر۔ زمانہ عصر کی قسم، امام العصر کی قسم علماء نے لکھے۔ آپ جائیے گا آپ کو مل جائے گی یہ ساری چیزیں نماز پر۔ تو بعض علماء نے لکھا ہے اس نماز جو عصر خاص ہے، یہ مراد وہ عصر نماز ہے خاص جو کربلا میں امام نے آپ کی۔ زمانہ حسین کی قسم، اس وقت کے امام کی قسم۔ اب خود اندازہ کر لیجیے، میں نے چند معنی رکھ دیے ہیں، اور زیادہ تلاش کریں تو مطالعہ کر لیجیے گا، یہ سب مل جائیں گے۔ تو الجمع اولی من الترک، ایک قاعدہ ہے علماء کا کہ جہاں جمع ممکن ہو وہاں چھوڑنے کی بجائے جمع کر لو، یہ زیادہ کرو۔ اب ہم اگر ایک قسم لیں تو اگر ساری قسمیں جمع ہو سکے تو بہتر ہے ایک لینے کی بجائے ساری لے لو۔ تو میں کہہ سکتا ہوں والعصر سے مراد ایک ہی وقت اللہ زمانے کی قسم اٹھا رہا ہے، ایک ہی وقت حسین کی قسم اٹھا رہا ہے، ایک ہی وقت نماز عصر اور خاص عصر نماز کی قسم اٹھا رہا ہے، ایک ہی وقت وقت خاص کی قسم اٹھا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں کربلا میں بھی جمع ہو جائیں گی۔ اتنی قسمیں اٹھا کے کہتا ہے ان الانسان لفی خسر۔ اور یہ انسان جو ہے اس میں جنس ہے، یہاں نہیں کہہ سکتے خاص انسان، یہاں آپ کہیں گے ہر انسان، تھک تو نہیں کہہ سکتے۔ جب مجھے بتایا گیا ہے یہاں
خاص سننے والے ہیں تو میں نے بھی سورہ خاص پڑھا. ماشاء اللہ بسم اللہ کیا کرنے سلوات پڑھ کے آگے خاص افراد آتے ہیں جن کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ لے. تو اس لیے میں نے بھی ایسی سورہ کو رکھا ہے ماشاء جو اللہ خاص سورہ ہے. ماشاء اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اصل خاص کی قسم ساری چیزیں اکٹھے کر لی کرتی اور تصور میں لے آئی کہ اللہ کس کس کی قسم اٹھا رہا ہے اور پھر کہہ رہے ہیں یہ سارے کے سارے کاٹے، چاہے کوئی پڑھا لکھا ہے، چاہے کوئی ان پڑھ ہے، چاہے کوئی طاقتور ہے، چاہے کوئی کمزور ہے، چاہے کوئی مالدار ہے، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی گورا ہے، چاہے کوئی کالا ہے، چاہے کوئی عربی ہے، چاہے کوئی اجمی ہے، چاہے کوئی مکہ کا رہنے والا ہے، چاہے کوئی مدینہ کا رہنے والا ہے، چاہے وہ کوئی پاکستان کی پنڈی کا رہنے والا ہے، اور چاہے غیر سید ہے، ناراض نہ ہو، چاہے سیدی کیوں نہیں، چاہے عالمی دین ہے، چاہے جاہل ہے. ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان. اللہ سوال اٹھے گا اللہ آیا اس سے بچنے کا بھی کوئی راستہ ہے؟ خبر جو دی ہے، خبر تو نے اسی لیے دی ہے نا کہ اس گھاٹے سے بچ جاؤ. ماشاء اللہ بسم یہ اللہ اللہ کی خبر دینے کا کیا مقصد ہے؟ کوئی آپ کو آگے نقصان کی خبر دے رہا ہے تو پہلا مقصد اس کا یہی ہے نا کہ خبردار ہو جا، جتنا بچ سکتا ہے بچا لے. بسم اللہ یہی ہے یا نہیں؟ تو اگر اکیلے ہی خبر دی جائے اور بچنے کا امکان نہ ہو تو پھر خبر دینے کا کیا فائدہ؟ اس لیے اللہ نے بھی خبر دی ہے. اللہ خبر جو دے رہا ہے گھاٹے اور نقصان کی، اور نقصان بھی اتنا بڑا ہے کہ تجھے قسمیں اٹھانی پڑی ہیں، اور تیری بات میں تو ہمیں یقین ہے، یقیناً وہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ تو اتنی قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہے. تو اللہ کوئی بچنے کا امکان ہے؟ الا الذین نے آ کے بچنے کے راستے کو کھولا. غور ہے یا نہیں؟ بتایا کہ ہاں بچنے کا راستہ ہے، اس نقصان سے بچنے کا راستہ. تو کیا ہے اللہ؟ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعاملوا الصالحات، جنہوں نے اعمال صالح کیے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے. ماشاء اللہ بسم اللہ یہ لوگ ہیں جو نقصان سے بچ سکتے ہیں. اب جس نے بھی بچنا ہے اس نقصان سے، اس کو یہ چیزیں اختیار کرنی پڑیں گی. سوال اٹھ جائے گا آیا یہ چار قسم کے لوگ بچنے والے ہیں؟ صاحبان ایمان، صاحبان عمل، صاحبان تواصع بالحق، وصیت کرنے والے ایک دوسرے کو، اور صاحبان صبر، ایک دوسرے کو صبر کی ترغیب. یعنی ہماری سمجھ میں تو یہ بظاہر نہ آیا کہ چار قسم کے لوگ ہیں. نہیں، چار قسم کے لوگ نہیں، ایک ہی قسم کا فرد ہے. یہ چار چیزیں اسے اختیار کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایمان رکھ کے گھر بیٹھ جا، اب میرا خطرہ ختم، عمل صالح کر کے گھر بیٹھ جا، کوئی بات نہیں، عقیدہ ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک کوئی بات نہیں، عمل تو تیرا ہے، بیٹھ جا. نہیں عقیدہ رکھا، نہیں عمل کیا، بس تبلیغ پہ شروع ہو جا. آپ کی وصیت ایک دوسرے کو کرنی شروع کر دو، بچ جاؤ گے. یا صبر کی وصیت شروع کر دو، بچ جاؤ گے. یعنی ان چار میں سے ایک اختیار کر لیا جائے بچ جائیں گے، دو اختیار کر لیے جائیں بچ جائیں گے، تین اختیار کر لیے جائیں بچ جائیں گے. نہیں بچ سکتے جب تک چاروں صفتیں اپنے اندر پیدا نہیں کرو. کوئی بات سمجھ آئی؟
اگر تھک جائے تو مجھے بتا دیجیے، جلدی مجھے بھی اچھا نہیں گا۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ بچے کا وہ جو اپنے اندر یہ چار چیزیں پیدا کرے گا، تو پتہ چلا چار میں سے ایک بھی چھوڑنے کا اختیار نہیں۔ یہ ذہن میں رکھو، یہ یقین کر لو۔ عقیدہ بھی درست کرنا پڑے گا، اعمال صالح بھی کرنے پڑیں گے، تواصل بالحق سے بھی گزرنا پڑے گا، تواصل بالصبر سے بھی گزرنا پڑے گا۔ یہ چاروں کام کرو گے تو اس نقصان سے بچو گے جس نقصان کی اللہ نے خبر دی۔ جہاں گزارا الاؤنس نہیں چلے گا۔ نہیں اور فرمایا توجہ ہے یا نہیں؟ اگر توجہ سے سن رہا ہے تو بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ صلوات پڑھیے بیٹھ کے محمد علی محمد۔ یہاں گزارا الاؤنس نہیں چلے گا، یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کو چھوڑ کے تین کو اپنا لے یا دو کو چھوڑ کے دو کو اختیار کر لے اور آنکھوں میں دھوکہ ڈال دے۔ کس کی آنکھوں میں دھوکہ ڈال دے؟ کس کو فریب دے گا؟ یہ بڑی دیر سے ہماری قوم کو ٹکٹیں مل رہی ہیں، جیب میں ڈالی جا رہی جنت کی ٹکٹیں کہ جاؤ یہ ٹکٹ جیب میں ڈالو اور جنت میں چلے جاؤ گے۔ نہ نماز کی ضرورت، نہ روزے کی ضرورت، نہ عقیدے کی ضرورت، نہ عمل کی ضرورت، نہ تواصل بالحق کی ضرورت، نہ تواصل بالصبر کی۔ مار نعرہ جنت اور گئی ہے، فقط نعرے کی ضرورت ہے جنت۔ تو نعرہ بھی کسی نے غدیر پہ بھی لگایا تھا، پھر اس کے نعرے کو بھی تو قبول کر لو۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ نعرہ مار کے نہیں ہوگا گزارا۔ یہ تو کہتے ہیں نا مار نعرہ، میں کہہ رہا ہوں نہیں ہوگا گزارا۔ گزارا تبھی ہوگا جب آمنوں میں داخل ہو جاؤ گے، جب عامل صالحات میں داخل ہو جاؤ گے، جب تواصل بالحق میں داخل ہو جاؤ گے، جب تواصل بالصبر میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ چاروں مضمون لازمی ہیں، اختیاری نہیں ہیں۔ توجہ سے سن رہے ہیں؟ اچھا اب سخت بات آگے بھی آ رہی ہے، مولانا بڑی سخت بات کر دی ہے۔ یہ تو چاروں پوائنٹ اختیار کرنے پڑیں گے، آمن والا بھی، عامل صالحات والا بھی، تواصل بالحق والا بھی، تواصل بالصبر والا بھی۔ کیا کروں، مجبوری ہے، قرآن ہے، میں خیانت نہیں کر سکتا۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ خیانت نہیں کر سکتا۔ اگر جھگڑنا تو پھر اللہ سے جھگڑ لو، اگر طاقت ہے۔ غصہ کرنا تو اس کے ساتھ کر لو، ناراضگی ہے تو اس کے ساتھ کر لو۔ مجھے بیچارے کے ساتھ ناراض نہیں ہونا، غصہ نہیں کرنا تو وہ پیغام جو اللہ کا ہے وہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ گر قبول گفتگ زہر و شرف، قبول کر لو گے فائدہ ہے، نہیں قبول کرو گے تو میرا کم از کم کوئی نقصان نہیں، کیونکہ میں اپنا حق ادا کر کے چلا جاؤں۔ فائدہ ہے تو آپ کو ہے، نقصان کی بات ہے تو میرا نقصان ہے نہیں ہے۔ یہ اختیاری نہیں میرے بھائی، چاروں کام کرنے پڑیں گے۔ ایمان لانا ہوگا، عمل صالح کرنا ہوگا، تواصل بالحق سے گزرنا ہوگا، تواصل بالصبر سے گزرنا ہوگا۔ اب مرحلہ اور مشکل آ گیا۔ آمنوں سے مولانا کیا مراد ہے؟ ایمان لانا ہے کس میں؟ اللہ جی، اور بھی کوئی دوست بتا سکتا ہے؟ میرے محترم نے اللہ بتایا، کبھی کھلے کر گناہ کرنا، کوئی بات نہیں، گناہ نہیں ہے۔ ہاں گناہ نہیں، میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، چلو میرے ساتھ بولنا، یہ ممکن ہے دوسرے مولوی اجازت نہ دیتے ہوں، میں کہتا ہوں آپ میرے ساتھ بولنا۔ اچھا کس چیز پہ ایمان لانا؟ کس پہ ایمان لانا؟ بات تو میں تھوڑا سا اشارہ خود ہی کر گیا،
یعنی ایک چیز نہیں ہے، جتنی چیزیں ایمان والی ہیں، اگر فرض کرو 10 چیزیں ایمان لانے والی ہیں جن پہ 10 چیزوں پہ ایمان لانا فرض کر لیتے ہیں، تو اب 9 چیزوں پہ ایمان لا کے گزارا نہیں کر سکتے۔ خلاصہ کر دیتے ہیں، اصول دین کتنے؟ 5۔ عقیدہ اسے کہتے ہیں، عقائد یہی ہیں، توحید پر ایمان لے آئے، عدل پر ایمان لے آئے، نبوت پر ایمان لے آئے، امامت پر۔ میں تو تھوڑی سی فکر بتائیے، اللہ بڑی چیزیں ہیں۔ اللہ کی صفات کتنی ہیں؟ کتنی صفات اللہ؟ یہ آپ سب توحید کو ماننے والے ہو، نسل در نسل مجالس سننے والے اور شیعہ ہو، بتاؤ اللہ کی صفات کتنی؟ بولے بولے گھبرائے نہیں، وقت نہ ضائع کرے، نہ اپنا نہ میرا۔ اللہ تجھے زندگی دے، خدا تجھ پہ رحمت کرے۔ یہ بڑی دور کی بات کی ہے کہ میں آگے جا کے کرنے والا۔ عموماً کیا کہا جاتا ہے، 99 نام ہیں، ان میں سے ایک ذاتی نام ہے، باقی کتنے باقی بچے؟ بڑی جلدی آگے چلے جاتے ہیں۔ باقی صفاتی نام بتاؤ، عدد کتنے؟ صفاتی نام کتنے بچے؟ 98۔ واقعی اللہ 98 صفات کا ہے، اس سے آگے کوئی صفت نہیں۔ میرے مولا تو کہتے ہیں ناجم الآغا میں، میرا اللہ وہ ہے لا حد ولا محدود۔ میرا اللہ وہ ہے جس کی حد بھی نہیں ہے، جسے محدود بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کہیں 98 تو اس کا مطلب آپ نے حد بندی بھی کر دی، محدود بھی کر دی۔ اب 98 صفات کا اللہ ہے، 99 صفتیں نہیں ہو سکتی، تو پھر آپ کی بات مانی جائے یا مولا علی کی بات مانی جائے؟ میرے علی کہتے ہیں، گھبرا گئے ہو؟ میرے علی کہتے ہیں لا حد ولا محدود، نہ علی کی حد ہے نہ اللہ کی حد ہے، نہ اللہ محدود ہوتا ہے۔ تو پھر آپ کو حق نہیں ہے اللہ کی صفات کو محدود کریں۔ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے اللہ کی جتنی صفتیں ہیں ان کو شمار بھی کر سکتے، جتنی صفتیں۔ میرے بچے نے اللہ کا حوالہ دیا، امام نے اس دعا میں 1000 صفاتی نام میرے اللہ کے لیے ہے، اور 1000 صفاتی نام لینے کے بعد کہا اللہ تو اس سے بھی بلا۔ آج کی تقریر ہوگی مشکل، تنگ ضرور کرے گی، چاہے بستر پہ تنگ کر دے۔ صلوات پڑھیے کہ محمد 1000 صفاتی نام لیے اللہ کے، توجہ کیجیے گا، اور پھر کہا اللہ صلوات پڑھیے کہ محمد ہمارے دیگر صلوات 1000 صفاتی نام لیے، اور پھر کہا اللہ تو اس سے بھی بلند، لا حد ولا محدود۔ آپ اللہ کو محدود نہیں کر سکتے، نہ ذات کے حوالے سے، نہ صفات کے حوالے سے، نہ افعال کے حوالے سے۔ یہ جو نعرہ لگاتے ہو لا شریک لہ، دیتے ہو نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں اس اللہ کے لیے کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اس کے علاوہ اس اکیلے کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ وحدہ لا شریکہ، وہ اللہ ایسا ہے جو اپنے اکیلے ہونے میں لا شریک ہے، تو وہ اکیلا فقط ذات بھی اکیلا، وہ صفات میں بھی اکیلا ہے۔ اللہ
اللہ صفات میں بھی اکیلا ہے، وہ فقط صفات میں اکیلا ہے، وہ افعال میں بھی اکیلا ہے۔ اور اگر شریک نہیں نہ مانتا اور نہیں ماننا چاہیے اور کہتا ہے نا کہ وہ اکیلا ہے، شریک اس کا نہیں، تو پھر ذرا سوچ، اپنی گفتگو جو سنتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، اگر وہ ہر چیز میں اکیلا ہے تو پھر ذات میں بھی اکیلا ہے، اس کی ذات کے مقابل کسی ذات کو نہیں لانا، صفات میں بھی اکیلا ہے، اس کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا، اگر ایمان میں توحید رکھنا چاہتا ہے، اور پھر افعال میں بھی وہ اکیلا ہے، اس کے افعال میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ جب شریک ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے شریک کا محتاج، وہ اللہ الصمد، وہ بے نیاز اللہ ہے، وہ کسی شریک کا محتاج نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں۔ یہ ہے تیرا میرا خدا۔ تو اس کی صفات کتنی ہیں؟ لا حد ولا محدود۔ اس کے افعال کتنے ہیں؟ لا حد ولا محدود۔ اس کی ذات کو بھی آپ نہیں کر سکتے حد بندی، نہیں کر سکتے۔ جب نہیں کر سکتے، چلو میں ایک ہی بات رکھ رہا ہوں، صفات جس کو آپ معین نہیں کر سکتے، تو ہر صفت پہ ایمان لانا آمنوں کا حصہ ہے۔ تو آپ نے تو عدل کو رکھا ہے اس میں، اس کا مطلب ہے باقی صفات پہ ایمان ضروری نہیں۔ آمنوں بتاتا ہے ضروری نہیں کہ فقط عدل پر ایمان ہو، لازمی یہ ہے اللہ کی ساری صفات پر ایمان ہونا چاہیے۔ جو صفت اس کی تمہارے سامنے آتی جائے فوراً اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ آمانوں کی جتنی فرقیں ہیں، جتنے آمانوں کے عدد ہیں، آمانوں اگر گھاٹے سے بچنا ہے تو ہر شے پر، ایمان والی شے پر ایمان لانا ہے۔ اختیاری نہیں ہے، یہاں بھی آپ کو اختیار نہیں ہے۔ ہم فرض کر لیتے ہیں، جو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ 98 صفات، تو آپ 97 پر ایمان لے آئیں اور ایک صفت کو چھوڑ دیں تو آپ کے سارے سے بچ سکتے۔ تو آگے نکل آئے توحید کے بعد نبوت آتی ہے۔ نبوت کے حوالے سے بھی فقط اس کے ایک پہلو پر ایمان نہیں لانا، نبوت کے سارے پہلوؤں پر ایمان لانا۔ میں پھر مختصر کر دیتا ہوں، تھک جائیں گے۔ اسی طرح آگے آتی ہے امامت۔ امامت کے بھی ایک پہلو پر ایمان لانا کافی نہیں، امامت کی ہر شے پر ایمان لانا۔ اسی طرح آ جاتی قیامت، معاد، اس پر بھی ایک ہی چیز پر ایمان نہیں لانا، اس کی ہر شے پر ایمان لانا ہے۔ حشر پر ایمان لانا ہے، نشر پر ایمان لانا ہے، قبر پر ایمان لانا ہے، قبض روح پر ایمان۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ ہو گئی نا مشکل بات؟ ہو گئی؟ مشکل نہیں ہے۔ ایمان لانا کا وزن تو نہیں اٹھانا، تو آپ ایمان بھی نہ اگر بندہ لا سکے، ایمان پہ کھڑا ہے نا، تو ایمان لائیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، آمنو آپ کو رخصت نہیں دے رہا، آمنو آپ کو اجازت نہیں دے رہا، آمنو آپ کے لیے کنسیشن نہیں دے رہا کہ بھئی 2-4 پہ لے آئیں، 2-4 کو چھوڑ دیں۔ اگر خسارے سے بچنا ہے تو آمنو کی تمام باتوں پہ ایمان لانا۔ آگے آ جائیے، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہی بات نہیں ہوتی۔ اگر خسارے سے بچنا ہے تو پھر اعمال صالح کی جتنی فرضیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، تبرع، تولی، امر بالمعروف، ہم نے اس کو فروع دین میں کتنا بنا دیا؟ 10۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، واقعی فروع دین 10 بولے؟ طلاق کدھر جائے گی؟ میراث کدھر جائے گا؟ نکاح کدھر جائے گا؟ ہمسایوں کے حقوق کدھر جائیں گے؟ خاندان کے ساتھ رشتہ داریاں، تعلق داریاں، کاروبار، یہ ساری چیزیں فقہ کو ذرا اٹھا کے دیکھو، آپ کو 1001 چیزیں ملیں گی۔
یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ اعمال صالح ہیں، فروع دین میں آتی ہیں۔ وہ تو ایک علماء نے ایک خلاصہ سا رکھ کے اور ایک کے اندر کئی چیزیں ہیں، وہ ایک علمی بحث ہے، ایک کے اندر 10 20 چیزیں آتی ہیں، اس تمام کو سمیٹ کر ایک خلاصہ جوڑ کے آپ کو بتا دیا فروع دین کا۔ یہ نہیں ہے کہ باقی چیزیں اس سے خارج ہیں، وہ باقی چیزیں ایک علمی بحث ہے، وہ باقی چیزیں ساری اس میں آ جاتی ہیں۔ فرض کریں 1000 اعمال صالح ہیں تو آپ 1000 کر لیں اور ایک چھوڑ دیں تو سارے نہیں بچے۔ نماز پڑھ لیں، روزہ چھوڑ دیں، روزہ رکھ لیں، حج چھوڑ دیں، حج کر لیں، زکوٰۃ چھوڑ دیں، زکوٰۃ دے دیں، خمس چھوڑ دیں، خمس نکال لیں، جہاد چھوڑ دیں، جہاد کر لیں، تبرہ چھوڑ دیں، تبرہ کر لیں، تولا چھوڑ دیں، تولا کر لیں، امر بالمعروف چھوڑ دیں، امر بالمعروف کر لیں، نہیں امر بالمنکر چھوڑ دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو اختیار نہیں ہے اعمال صالح میں سے کسی عمل کو چھوڑ دیں۔ جہاں تک ممکن ہے آپ کے اختیار میں ہے تو آپ نے سارے اعمال حسنہ اعمال صالح انجام دینے ہیں، وإلا آپ کے سارے سے نہیں بچ سکتے۔ اور تیسری چیز کیا؟ تواصوا بالحق، حق کی وصیت۔ خود دوسرے کو بھی اجازت دینی ہے تجھے حق کی وصیت کر سکے، خود بھی حق کی وصیت کرنی ہے۔ فقط یہی نہیں ہے کہ خود وصیت کرتا رہے، دوسرے کو موقع نہ دے، اپنے آپ کو بھی اس جگہ لا کھڑا کر کہ دوسرا مومن آدمی، المومن مرآۃ المومن، مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ جب دوسرا مومن سامنے آئے اسے بھی حق دے کہ وہ تجھے آئینہ دکھا سکے۔ کون فرما رہے ہیں؟ حق کی وصیت کرو بھی اور حق کی وصیت لو بھی۔ تواصوا بالصبر۔ اب اگر حق کی فرضیں 10 ہیں یا 20 ہیں، میں چھوڑ دی تفصیل، بات بڑی دور تک نکل جائے گی۔ اگر حق کی وصیت ہے کہ کون سی چیز حق ہے، جو حق ہے، تو اگر میں ایک لفظ کہہ دوں کم از کم تلقین میں آپ پڑھتے رہتے ہو یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، تو کم از کم ان حق کی وصیت کرو اور دوسروں سے اس حق کے بارے میں وصیت کرو۔ اسی طرح تواصوا بالصبر۔ ایک نقطہ اور میں بھی جاتے جاتے بجا جاؤں، اگر جاگ رہے ہیں تو بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ ایک سوال اٹھتا ہے اور وہ سوال کیا ہے؟ میں بس آمد کو تمام کر رہا ہوں۔ وہ سوال کیا ہے؟ اللہ، وہ خسارہ جو جس کی خبر دے رہا ہے وہ کم از کم خسارہ تو بتا دے۔ یہ تو بتایا خسارے سے کون بچے گا؟ الا الذین آمنوا، ایمان لانے والے، عامل الصالحات، اعمال صالح کرنے والے، تواصوا بالحق، حق کی وصیت کرنے والے یا حق لینے والے، تواصوا بالصبر، صبر کی وصیت کرنے والے اور صبر کی وصیت لینے والے۔ یہ تو بتا دیا کہ یہ لوگ بچیں گے۔ خسارہ کیا ہے، گھاٹا کیا ہے؟ اب میں نے پڑھا ہے اس کا ایک خلاصہ تھا، ایک لفظ میں بتا رہا ہوں بھائی، وہ خسارہ جی ہے وہ بھی اللہ نے بتا دیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ خسارہ اتنا بڑا ہے کہ اگر تجھے کام نہیں کرے گا، ایمان جاتا رہے گا، عمل صالح جاتا رہے گا، حق تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا، صبر بھی تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میں نے مختصر کر کے بتایا کیا نکل جائے گا۔ خسارہ کیا ہے؟ نہ ایمان تیرے پاس، خسارہ یہ نہ تیرے پاس عمل صالح، خسارہ یہ نہ تیرے پاس حق ہے، خسارہ یہ ہے کہ نہ تیرے پاس صبر ہے۔ تو جب یہ چاروں چیزیں نہیں تو پھر مجھے بتا ہے کیا تیرے پاس؟ کیا ہے تیرے پاس؟ اتنا بڑا گھاٹا، اتنا بڑا نقصان جس کی رحمان خبر دے رہا ہے اور پھر بھی بچنے کی کوشش نہ کرنا۔ ایمان لانا بڑا مشکل ہے لیکن عمل کرنا اس سے بھی مشکل ہے، کیونکہ ایمان عمل میں ظاہر ہوتا ہے۔ نہیں غور فرمایا؟ ایمان لانا بڑا مشکل ہے لیکن ایمان سے عمل بڑا مشکل ہے۔ عمل عقیدے کو ظاہر
آپ کس عقیدے پہ کھڑے ہیں؟ آپ کا عمل بتائے گا آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا عقیدہ بتائے گا، آپ کا نعرہ نہیں بتائے گا۔ اس لیے علیہ خدا سمجھنے دی کہ تم بلا کرو سلوات پڑھیے بیٹھے محمد آپ کا نعرہ نہیں بتائے گا۔ 1000 دفعہ علی علی کہتے رہو، جب علی کی ماننی نہیں ہے تو علی علی کرنے کا کیا فائدہ؟ ماشاءاللہ بسم اللہ یا حسین 1000 دفعہ کرو، پورا محرم مناؤ یا حسین یا حسین یا حسین، اور جب یہ سوچ رہے ہیں حسین کربلا کس لیے آیا تھا؟ حسین نے یزید کی بیعت کا انکار کیوں کیا تھا؟ حسین نے سارا خاندان خانوادہ اپنا کٹوایا اور لٹوایا کیوں؟ مدینہ چھوڑنا آسان تھا؟ مکہ چھوڑنا آسان تھا؟ کربلا پہنچنا آسان تھا؟ یہ قربانیاں دینا آسان تھا؟ جب مدینے سے نکل رہا تھا گلیوں کو یہ پکار پکار کے کہہ رہا تھا اے مدینہ کی گلیوں آج دیکھ لو حسین کو، پھر زندگی میں تم حسین کو نہیں دیکھ سکتے۔ کبھی خود کو مخاطب کرتا تھا حسین آج مدینے نانا کے شہر کو جی بھر کے دیکھ، آج کے بعد تم مدینہ نہیں دیکھ سکے گا، نانا کی قبر پہ جا رہا ہے۔ نانا مدینہ چھوڑنا آسان نہیں ہے، نانا ذرا مجھے اپنی گود میں لے لینا، اپنے سینے پہ بٹھا لے، نانا میں مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ غش کھا کھا کے نانا کی قبر پہ گر رہا ہے، بھائی کی قبر پہ جاتا ہے، ماں کی قبر پہ جاتا ہے۔ ماں تیرا وہ بیٹا آیا ہے جسے جھولے جھلا جھلا کے پالا ہے، جس کے لیے رات بھر جاگتی تھی، اب حسین پانی مانگ رہے۔ اجرکم اللہ، میں نے چھوڑ دی ساری باتیں، پھر انشاءاللہ کبھی زندگی رہے گی۔ ماما وہ حسین آیا ہے جسے رات جاگ جاگ کے پالا تھا، جھولے جھلائے۔ آج تیرے بابا کا کلمہ پڑھنے والے حسین کو مدینے میں نہیں رہنے دے رہے۔ آسان تھا ماں کی قبر کو چھوڑنا؟ یہ حسین سے پوچھو نا، نانا کی قبر کو آسان تھا چھوڑنا؟ بھائی کی قبر کو آسان تھا؟ علماء نے لکھا جب نانا کی قبر پہ جا رہے تھے نا قدم جما کے جا رہے تھے، قدموں میں ٹھہراؤ تھا نانا کی قبر پہ۔ جب نانا کی قبر سے ماں کی طرف گئے ہیں نا تو ایسے گئے ہیں جیسے بھوکا پیاسا بچہ ماں کے پاس غذا کے لیے دوڑ کے جاتا ہے۔ جا کے ماں کی قبر پہ گر گئے، اماں حسین کو اپنی گود میں لے لو، حسین مجبور ہو چکا ہے مدینہ چھوڑنے، آسان نہیں تھا۔ مکے چلے گئے، جائے امن ہے، جائے امن ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا امن کو تہی و بالا کیا، حسین تو امن کے لیے مکے گیا تھا۔ مکے جہاں گھاس توڑنا حرام ہے، جہاں مکھی مچھر چیوٹی مارنا حرام ہے، یا شاید میں حرم خدا کی پناہ لے لوں اور کچھ نہ ہو۔ لڑنے تو نہیں گیا تھا، جنگ کرنے تو نہیں گیا تھا۔ اگر جنگ کرنے کے لیے جاتا تو پھر کسی فوج کو تیار کرتا، پھر 4 سال کی بچی کو نہ لے کے جاتا، پھر 6 ماہ کے اصغر کو نہ لے کے جاتا، پھر زینب اور رقیہ ام کلثوم جیسی بہنیں لے کے نہ جاتا، وہ بہنیں جو کبھی دن کی روشنی میں ماں کی قبر پہ بھی نہیں گئی تھی۔ اگر ماں کی قبر پہ جانا تو رات کی تاریکی میں جانا تاکہ کسی کی نگاہ نہ پڑ سکے، اور وہ بھی انتظام پردے کا کرا کے۔ نوجوان بنی آچر کے محلے میں نکل آتے تھے، اے اہل مدینہ آج گلیوں میں نہ نکلنا، اس لیے علی کی بیٹی ماں کی قبر پہ جا رہی۔ مجھے پھر کہنے دیجیے نا، جو ماں کی قبر پہ پردے کے ساتھ رات کی تاریکی میں جاتے تھے، اب میں کیسے بیان کروں اور آپ کیسے سنیں گے؟ اسے دن کی روشنی میں شام کوفہ کے بازاروں اور درباروں میں مکہ چھوڑنا آسان تھا؟ پناہ نہ دی گئی، نہ لینے دی گئی، لیکن حرم الہی کی عزت تاثار نہ ہو جائے اسے بچانے کے لیے حسین مکہ بھی چھوڑ دیا۔ جتنا غم مدینہ چھوڑنے کا تھا اتنا ہی غم مکہ چھوڑنے کا تھا۔
چل پڑا لکھو دک صحرا کربلا کی طرف، جس کی نانا نے خبر دے رکھی کہ حسین کو کربلا میں ظلم و جور کے ساتھ مارا جائے گا۔ حسین کی ظلمت کو تو دیکھو، حسین کی تنہائی کو تو دیکھو۔ ذرا دیکھو، اگر بلایا بھی تو دو بوڑھوں کو بلایا، حبیب ابن مظاہر کو اور مسلم بن عوف۔ خضاب لینے کے لیے گئے ہوئے تھے مسلم بن عوف۔ جب خط ملا مسلم بن عوف حبیب کے لیے بھی تقریباً یہی خط تھا، حسین، اور عجیب ہے جب کبھی خط لکھتے تھے حسین ابن علی، لیکن آج جو خط گیا حسین ابن فاطمہ، حسین فاطمہ کا بیٹا کربلا پہنچ چکا۔ عرب کا یہ رواج تھا جب کوئی مظلوم کسی کو مدد کے لیے پکارتا تھا وہ باپ کے نام سے نہیں، ماں کے نام سے۔ حسین نے ماں کے نام سے خط لکھا، زہرا کا بیٹا کربلا میں پہنچ چکا ہے، خضاب کو پھینکا، کہا اب خضاب سے نہیں داڑھی رنگین ہوگی، اب اس خون شہادت سے مسلم بن عوف اپنی داڑھی کو رنگین کرے گا۔ بڑے مختصر انداز سے کہہ رہا ہوں، آ گئے میرے مولا کے پاس، قربانی کی اجازت مانگی، اجازت لی، گئے جنگ کی، اور ایک دفعہ آواز دی یا مولا یا مولا مسلم بن عوف کی مدد کو پہنچ۔ سب سے بوڑھا آدمی تھا، 80 85 یا 90 یا 95 سال عمر نکلی ہے، اتنا بوڑھا کہ اتنی عمر میں تو چلنا مشکل ہے۔ شب عاشور کسی نے آ کے بتایا کہ آپ یہاں بڑے اطمینان سے بیٹھے، بیویوں کے اندر تشویش ہے، جہاں اتنے چھوڑ گئے ہیں کہیں تم بھی نہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اٹھا یہ سب سے بوڑھا مسلم بن عوف کا، اپنا رومال نکال کے دھاویں اٹھا کے باندھا، کمر پہ ٹیڑھی کمر تھی، کس کے کمر کو باندھا، عصا پھینکا، تلوار کو ہاتھ میں لیا، سیدہ سعدیہ زہرا کے کیسے کے دروازے پہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے، بیوی اگر کوئی شک ہے یہ تلوار حاضر ہے اور مسلم بن عوف کا تن بھی آتا ہے۔ اجر کو اللہ اللہ آپ کی عبادت قبول کرے، بس 2-4 منٹ آئے، اجازت لی، جنگ شروع کی، اور جب گرے ہیں تو ایک دفعہ آواز دی یا مولا یا میرے مولا پہنچے، مسلم کا سر اپنی گود میں رکھا، مسلم بن عوف کا سر اپنی گود میں رکھا، اور کیا دیکھا عجیب منظر ہے، مسلم بن عوف کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ۔ سنے کہ امام اکیلے نہیں پہنچے، یہ اکبر کی لاش نہیں تھی کہ حسین اکیلا آئے، یہ عباس کی لاش نہیں تھی کہ حسین اکیلا آئے، یہ اصغر کا لاشا نہیں تھا کہ حسین اکیلا اٹھائے۔ مسلم بن عوف کی لاش پہ آیا ہے تو ساتھی بھی ساتھ آئے، حبیب ابن مظاہر بھی ساتھ آیا۔ جب حبیب ابن مظاہر نے دیکھا نا کہ مسلم کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے، کہہ رہے ہیں مسلم تم ہنس رہا ہے اس مصیبت کے بعد، تجھے ہنسی آ رہی ہے؟ مسلم پھر ہنس کے کہتا ہے مجھے اب کیوں نہ ہنسی آئے، اس لیے کہ جو حسین نے کل چراغ کے وقت جو مکان دکھائے تھے اب مسلم کو روزہ دیکھ رہا ہے کہ جنت میں میرا مکان مجھے نظر آ رہا ہے، میں کامیاب زندگی گزار کے جا رہا ہوں، کیسے نہ مسکراؤں۔ اچھا ابھی کوئی وصیت؟ ہاں ابھی ایک وصیت ہے، مسلم بتاؤ کیا وصیت ہے؟ کیا وصیت کیا حسین کو اکیلا نہ چھوڑنا، اللہ آپ کی عبادت قبول کرے، بچہ ملنا، حسین کو اکیلا نہ چھوڑنا، ابھی حسین کو اس غربت میں نہ چھوڑنا، حسین اکیلا، اس کی ساتھ بہنیں بھی اکیلا نہ چھوڑنا، وعدہ کیا مسلم جب تک زندہ رہے تیرے ساتھ وعدہ ہے حسین کو،
نہیں چھوڑیں گے. جب وعدہ لے لیا نا آخری دفعہ آنکھیں اٹھائی مولا کو دیکھ کے کہا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. حضرت مسلم کا آخری سلام میرے مولا بس سلام کرنا تھا. میرے مولا کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. ابھی یہ بات مولا نے کلمہ پڑھا ایک دفعہ ایک طرف سے شور اٹھا. امام نے کیا دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے ہاتھ میں تلوار پکڑے ہوئے فوج ادا کی طرف دوڑتا جا رہا ہے اور تلوار بڑی ہے خود چھوٹا ہے تلوار اٹھائی نہیں جا رہی زمین پہ خط کھینچے جا رہی ہے اور دیکھتا بھی جاتا ہے فوج ادا کی طرف دوڑتا جاتا ہے. میرے امام نے کہا ذرا دوڑو اس بچے کو پکڑو اس کا خون ہے کس کی جھولی برباد کرنے جا رہا ہے اس کا لاؤ کہیں مارا جائے. جب پکڑ کے لایا گیا نا کہا بیٹا کدھر جا رہے رو کے کہتا ہے مولا آپ پہ قربان ہونے جا رہا مولا آپ پہ قربان ہونے جا رہا ہوں. بیٹا بیٹا تو کس کا بیٹا ہے تیرے باپ کا نام کیا ہے. رو کے کہتا ہے جس کا سر تیری مولا جس کا سر تیری گود میں ہے میں اسی مسلم بن عوفہ کا بیٹا ہوں. بیٹا دیکھ نہیں رہا تیرا باپا دنیا سے چلا گیا تیرا باپ شہید ہو گیا تو ماں کا اکیلا سہارا ہے تو یتیم ہو چکا ہے تیری ماں بیوہ ہو چکی ہے اب جا ماں کے پاس. رو کے کہتے ہیں مولا اسی ماں نے تو بھیجا اسی ماں نے تو مجھے بھیجا ہے وہ دیکھ کے دروازے پہ گئی ہے اور وہ رو کے کہہ رہی مولا میں عورت ہوں میں خود نہیں جا سکتی مسلم مارا گیا میں اپنے بیٹے کو اپنے نیابت میں جہاد میں تجھ پہ قربان بھیج رہی ہوں مولا میری قربانی کو قبول کرنا.